الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ایک مقناطیسی کیفیت رکھی ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان ہونے کی کشش رکھی ہے. اگر یہ میلان اور یہ کشش چیزوں کے درمیان ہو تو اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، لیکن اگر یہ میلان دو جاندار چیزوں کے درمیان ہو اس کو میل اور میلان کہا جاتا ہے. اور اگر یہ میلان بڑھ جائے تو اس بڑھے ہوئے میلان کو محبت کہا جاتا ہے. محبت حبتن سے مشتق ہے اور حبہ دانے کو کہا جاتا ہے. دانہ جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور اس پر بارش پڑتی ہے، سورج اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، چاند کی روشنی پڑتی ہے، تو یہ ایک بارآور پودا اور درخت بن جاتا ہے. پھر اس میں پھول کھلتے ہیں خوشنما اور عمدہ خوشبو والے، اور پھل نکلتے ہیں خوش ذائقہ. تو اسی طریقے سے محبت کا بیج جب قلب میں پڑتا ہے اور پھر حالات اور واقعات اس کی آبیاری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عجیب غریب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے، عجیب غریب احوال کا ظہور ہوتا ہے. اور اگر یہ محبت مزید بڑھ جائے، المحبت اذا تجاوز عن الحد فی الحب، کہ اگر محبت تجاوز کر جائے ایک محبت کے حد سے، اذا اشتدت وقویت سمیت عشقا، تو اس محبت کا نام عشق ہو جاتا ہے. گویا کہ مقناطیسی جو کشش ہے، یہ کشش اگر چیزوں کے درمیان ہو تو اس کو کشش ثقل کہا جائے گا، اگر جاندار کے درمیان ہو تو اس کو میلان کہا جائے گا، اور میلان اگر بڑھ جائے تو اس کو محبت کہا جائے گا، اور محبت کی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو عشق کہا جائے گا. پھر محبت کی قسمیں ہیں. ایک محبت طبیعی ہے، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے. مثلا محبت شفقت، اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے چھوٹوں سے محبت کرنا. محبت لذت یعنی اپنی بیوی سے محبت کرنا. محبت اجلال، اپنے بزرگوں سے محبت کرنا. پھر محبت عقلی ہے، پھر محبت شرعی ہے. عقلی اور شرعی کے اندر انسان
اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور میرے دنیاوی محبوب مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اگر آقا کے حکم کو پورا کر دیا تو محبت عقلی پر عمل ہو گیا، اور اگر بچوں اور اپنے دنیا کے لوگوں سے جو محبت ہے ان کے خواہش کو پورا کر دیا تو پھر گویا کہ محبت رسول نہیں. پھر انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا تو اس لیے کہ وہ کوئی عالی شان مرتبت والی ذات کے قریب ہے، میں اس سے محبت کروں گا تو میں بھی قریب ہو جاؤں گا، یا محبت آدمی اس لیے کرتا ہے کہ حسن و جمال سے متاثر ہو گیا، یا آدمی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے کمالات اتنے ہیں ان کمالات سے متاثر ہو کے محبت کر رہا ہے، یا محبت اس لیے کرتا ہے کہ محبت وہ آدمی اتنا فیاض اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت سے متاثر ہو کر محبت کر رہے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے اندر یہ چاروں اسباب موجود ہیں، یا صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہم کو نظر آتا ہے کہ خالق کائنات کی محبوب ترین ذات جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اتنی محبوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، روح پھونکی گئی، اور جب وہ اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں تو عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہیں کہا لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ گیا، محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا گیا یہ بے شک تمہارے نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخری پیغمبر ہیں، لیکن ان کی پیدائش کا ان کی تخلیق کا اگر ہم نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ہم اس کائنات کو بھی نہ بناتے. تو گویا کہ اس دنیا کی رعنائیاں، اس دنیا کا امن، اس دنیا کا وجود، اس کائنات کا وجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. آج ہم اور آپ جو اس دنیا میں جو فساد کی دنیا ہے اس میں اطمینان کا اگر سانس لے رہے ہیں تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی نبی کو خطاب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا آدم. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں لے رہے، یعنی اتنے عزیز ہیں کہ اس بات کو گوارا نہیں کر رہے کہ ان کا نام لے کر پکارا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو، لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دے کے نام لے کے پکارتے ہو. اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اگر نبی کا نام لے کر پکارو گے اور ان کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو تمہاری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جاؤ تو مسجد نبوی میں بالکل مدھم آواز رکھو، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد نبوی میں جاؤ اور مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگو تو تم دیکھتے ہوگے کہ بہت سے لوگ اوپر سے جوتیاں چٹاخ چٹاخ کر کے پھینکتے ہیں. تم ادب سے نیچے رکھو، کہیں یہ بھی تمہارے حبط اعمال کا ذریعہ نہ بن جائے.
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیعت عقبہ ہو رہی ہے، بیعت صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کی ہے، بیعت کی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یہ جو صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یہ در حقیقت اللہ پر بیعت کی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ اس سے منزہ ہے۔ اور پھر کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور یہ جو آپ کا ہاتھ تھا یہ ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا اور صحابہ کا ہاتھ نیچے تھا۔ اللہ رب العالمین کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ فرمائے من یطع الرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عطف اور معطوف لوگ جانتے ہیں کہ بالکل یکساں محبت کے مقام کے اندر فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے منہ سے کوئی کلمہ وہ نہیں نکلتا جو وحی کے علاوہ۔ تو رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم اگر اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو تم کو اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو میرے نبی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ نبی کی محبت اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان کی نقالی کرو گے تو اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین کے تم بھی محبوب بن جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے، کس قدر محبت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارینی، اے پروردگار عالم اپنے دیدار کروا دیجئے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب زیادہ اصرار بڑھا تو اللہ رب العالمین نے کہا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، کوہ طور کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، میری تجلی کو اگر اس نے برداشت کر لیا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ طائف میں جب تکلیفیں اٹھائی گئی تو اللہ رب العالمین نے وہ بلندی عطا کی جو کسی بشر کو عطا نہیں کی گئی، معراج عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنا قرب عطا فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنی قرب عطا کی اس سے پہلے کسی انسان کو نہ اس کے بعد کسی انسان کو اللہ رب العالمین کو جو کچھ ہم کلامی سے سرشاف کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین نے سرشاف فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے معراج پہ بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ عجیب غریب صوفیہ نے نکتہ لکھا ہے کہ جب وہ نماز 50 لے کے آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انبیاء انتظار کر رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور بار بار وہ کہہ رہے کچھ کم کر لو، کچھ کم کر لو۔ بعض نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ میں تو پروردگار کو دیکھ نہیں سکا، وہ ذات جو پروردگار سے ملاقات کر کر کے آ رہی ہے بار بار میں اس کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کا عجیب غریب اسلوب ہے، عجیب غریب اسلوب ہے۔ جتنے نبی آئے تو باطل طبقوں نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا، کبھی کہا پاگل ہیں، کبھی کہا بیوقوف ہیں، کبھی کہا گمراہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان باطل فرقوں کا جواب نبی کی زبان سے دلوا رہے ہیں۔
حضرت ہود علیہ السلام کو کہا آپ بیوقوف ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہود ان کو جواب دو لیس بی صفاحۃ، میں بیوقوف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا آپ گمراہ ہیں، تو کہا اے نوح جواب دو لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اللہ رب العالمین کا انداز ہی بدل گیا، قرآن کا اسلوب ہی بدل گیا۔ اللہ رب العالمین جلال میں آ کے خود جواب دیتے ما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ جو ساتھی ہے پاگل نہیں۔ اور پھر صرف اس پہ قناعت نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں، جیسے کہ ایک شفیق ایک طرف تو دشمن کو جواب دیتا، دوسری طرف حوصلہ دیتا، تم فکر مت کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آقائے تاجدار مدینہ کو کہا جا رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے جو آپ پر احسان کیا اس کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہوئے، آپ پاگل نہیں ہیں۔ پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کو بہت اجر ملے گا۔ پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، آگے جا کے کہا فلا تطع کل حلاف مہین، اتنی سخت آیت، اتنی زیادہ مشرکین کو گالیاں جس آیت میں دی گئی ہوں اور جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہو یہ ایسا نالائق ہے، حرام زادہ ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، نافرمان ہے، متکبر ہے اور سرکش ہے اور چغل خوری کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کیا، جس نے اعتراض کیا تو اس کے بارے میں کہا فلا تطع کل حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ذلیل کمینہ، اس کی بات مت سنیے۔ ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، لگاتار ایک لفظ کہا ما صاحبکم بمجنون، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی بلندیوں کو دنیا کو بھی بتانا تھا کہ میرے نزدیک میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ ایک اعتراض کیا ہم آیتوں کی آیتیں اتار دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طائف پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تو بربادی ہو، تم نے اس لیے جمع کیا ہم کو۔ تو اللہ رب العالمین کو جلال آ گیا اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شفقت کی انتہا آ گئی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کہ اس کی نسل ہی مٹا دیا، اس کی بیوی بھی برباد ہوئی، اس کا میاں بھی برباد ہوا، ابو لہب برباد ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا، اللہ کو جلال آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر دنیا کے اندر پھرنے کے بعد ہم دیکھیں تو اللہ کو اتنے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کو صرف ذاتی مفادات کی بنیاد پر بھی اگر کسی سے محبت کریں تو آقا نامدار تنہا نظر آتا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ایک میثاق کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے سارے نبیوں سے، تو ذکر آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر وجد میں آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العالمین میثاق کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا نام بھی نہیں لے رہے اور سارے نبیوں سے پہلے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا بلند مقام ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی مفادات کی بنیاد پر بھی محبت کرے تو آقا نامدار کے سوا کوئی ہستی نہیں۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، للعالم نہیں کہا، کہ اللہ رب العالمین نے سارے عالم، چاہے عالم انس ہو، چاہے عالم جن ہو، چاہے عالم حیوانات ہو، چاہے عالم جمادات ہو، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تنہا نظر آتی ہے. اور پھر یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا. اخروی معاملے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے پیغمبر جب امت اپنے گناہوں کے بقدر میدان حشر کے اندر مبتلا عذاب ہوگی کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی سر سے پاؤں تک غوطے کھا رہا ہے، اور پھر سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دیجئے، اب تو بہت مشکل ہو چکی ہے. تو اللہ رب العالمین کے وہ پیغمبر جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میرے کیا مجال کہ میں اللہ سے کوئی بات کر سکوں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہیں سے یہی جواب ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، جس کے پاس جائیں گے وہی کہیں گے. اب آپ دیکھیے آقائے نامدار محمد ربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیجئے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ آقا کے اوپر جب درود بھیجا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کرے ہوئے ہیں، ایک جماعت ہے پوری، وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بتاتی کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا صلی اللہ. اس وقت میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس وقت آقا کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو اتنے عزیز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کیسے کام آئیں گے. آپ دیکھیے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ، اما جان عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے اور ایک آیت پڑھ رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اگر اپنے نافرمانوں کو آپ نے عذاب دی، یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ تو بڑے حکمت والے، قدرت والے. پوری رات روتے رہے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت عطا فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں باقی رہ جائے. تو ہم آقا سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ سب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سجدے کے اندر ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا ایسی کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے نہیں سکھائی، اسی وقت سکھائیں گے. لواء الحمد جو ہے، جو حمد کا جھنڈا، تعریف و ستائش کا جھنڈا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہوگا. وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک کے لیے وہ میرے جھنڈے تلے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں ارفع راسک، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، جس کے بارے میں کہیں گے قبول فرمائیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں تو اپنی امت کی پیچھے پریشان ہوگا، کبھی پلسرات میں بھاگ رہا ہوں، کبھی میزان کے پاس جہاں اعمال تولے جا رہے وہاں کھڑا ہوں گا. میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گا، مجھے اپنی امت کی فکر ہوگی. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اتنے پریشان اور ہم اتنے غافل، فلمیں دیکھ رہے، ننگا لباس پہن رہے،
سود کھا رہے، رشوت لے رہے. انسان اگر خود غرض بن جائے نا تو خود غرض بننے کے باوجود آقا کے دامن پکڑے بغیر چارے کار نہیں. دوسرے نمبر پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَا مَسَسْتُ قَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کوئی پتلا ریشم، باریک ریشم، نہ کوئی بھاری ریشم، موٹا ریشم کسی کو ایسا نہیں پایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھیں. وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا میں نے کوئی مشک وَلَا عَبِيرَةً اور نہ ہی عنبر ایسا سونگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو اس کے سر میں خوشبو مہک جاتی اور کافی عرصے تک رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر جاتے تو اس گزرنے کے نتیجے میں لوگ پہچان جاتے ہیں یہاں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور نہ ہی آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے آپ کو مبرہ اور پاکیزہ پیدا کیا گیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسا کہ آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا گیا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا کرے نا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اہلیاں ہیں، یعنی گویا کہ ہماری محبوب ترین ماں. کہہ دیجئے ایک دفعہ حضرت عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. امی جان عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگتی ہے تو اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے پورے 2 رکوع نازل کر دیے. ہم لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں. عجیب. ادب سے نام لو، ادب سے ان سب سے محبت کرو، ادب سے محبت کرو. ایمان کے لیے یہی ضروری ہے ورنہ کام نہیں بنے گا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس ایک آسمان کا بھی سورج ہے، ایک ہمارا بھی سورج ہے. فشمسی خیر من شمس السماء لیکن ہمارا سورج جو نا آسمان کے سورج سے لاکھ درجے بہتر ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجری لوگوں کا سورج تو طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد. وشمسی طالع بعد العشاء میرے آقا جب عشاء کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہمارا سورج تو اس وقت طلوع ہوتا. ایک صحابی تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. وہ دیکھتے ایک چاند نیچے ایک چاند اوپر ہے، کون سا چاند افضل ہے، اور پھر وہ یکلخ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو خاتم النبیین یہ اس چاند سے افضل ہے. روایات میں آتا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں
ملامت کر رہی ہیں اور یوسف کو جب دیکھتی ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، لیکن میرے آقا کی جبین اطہر دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ ڈالتی۔ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الید۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کے اندر اللہ رب العالمین نے ملاحت عطا فرمائی تھی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، اور اللہ رب العالمین نے پورے نبی کو ملاحت مجسم بنایا ہو تو اس کو دیکھ کر روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے پورے حسن کو ظاہر نہیں کیا تھا، ورنہ لوگ تاب نہ لا سکتے۔ جو دیکھتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے اوپر نور چمکتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نظر آتی ہے۔ اگر کمالات سے متاثر ہو کے محبت کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق تشریف لائیں اور سب کو بچے مل گئے، لیکن امی جان حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے بچہ نہیں ملا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے، تو لوگ کہتے حق الخدمت کون دے گا؟ لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یکتا موتی، اس جیسا موتی ہے ہی نہیں، نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوا۔ تو آخر میں اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ سب اپنے بچے لے کے جا رہے ہیں بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، میں اس معصوم یتیم بچے کو پرورش کروں گی۔ تو انہیں حق الخدمت کی لو لگائی اللہ سے، تو اللہ نے ایسی حق الخدمت عطا فرمائی، ایسی حق الخدمت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے جب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ لأذهبن إلى ذاك اليتيم فلآخذنه، میں اس در یتیم کو ضرور لے کے جاؤں گی، تو روایات میں آتا ہے شوہر نے کہا لا علیک، کوئی حرج کی بات نہیں، لے لو، عسى اللہ ان يجعل فيه البرکہ، امید ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ وہ کہتی ہیں جب ہم گھر سے چلے تھے، اپنے قبیلے سے چلے تھے، تو اس وقت ہمارے پاس ایک دبلی پتلی اونٹنی تھی، تھنوں میں دودھ نہیں، ایک گدھی تھی وہ بھی لاغر سی، میرے خود جو ہے پستانوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن آقائے نامدار کو لینا تھا کہ اتنا دودھ ہوا کہ میں بھی سیراب ہو گئی اس اونٹنی کے دودھ سے، اور میرے شوہر بھی سیراب ہو گئے، بچے نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد اونٹی اتنی اٹکھیلیاں کر رہی تھی کہ سنبھلتی نہیں تھی۔ وہ اونٹنی جو پیچھے رہ جاتی تھی وہ اونٹنی اب سب سے آگے چل رہی، اور حال یہ ہو گیا کہ آقائے نامدار کی جو رضائی بہن تھی وہ ایک دن کہنے لگی امی جان آج میں تھکی ہوئی ہوں، آج میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، لیکن ایک شرط پہ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ میرے اس بھائی کو میرے ساتھ دے دو۔ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہوں تو لینے کے بعد کیا منظر ہوتا ہے کہ بکریاں چاروں طرف سے سمٹ کے ادھر ہی آ جاتی ہیں اور وہاں پر جو خوب کھانا کھاتی رہتی ہیں اور میرے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں، اور جلدی قحط سالی کا عالم ہے، گھاس نہیں ہے لیکن ساری بکریاں پیٹ بھر کے کھا کے آ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں اس سے بڑا کیا کمال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا گیا۔ یہ نہ تاج پہلے کسی کو ملا نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانہ گزرتا رہا لیکن آپ کی نظیر کوئی لے کے نہیں آ سکا، آپ جیسا کوئی نہیں لے کے آ سکا۔ وَلَقَدْ أَتَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، تو اب زمانہ عاجز ہے، اس کی نظیر بھی پیش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اندر جتنے معجزات ہیں، آپ ان معجزات کو دیکھیے کہ
تلوار ٹوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ دے دی اور وہ شاخ تلوار بن گئی، اس سے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ کمان کے دھاگا ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹا رہ گیا، بن نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے بعد دوبارہ ٹوٹ کے بھی بن سکتا تھا۔ پانی موجود نہیں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا تو روایات میں آتا ہے کہ انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگے، اور 1500 کا قافلہ وہ پانی پی کر سیراب ہو گیا، اپنی چھاگلیں بڑھ لی، جانوروں نے پانی پی لیا۔ پوچھا گیا کہ کتنے تھے؟ کہا 1500، کہا اگر 15,000 بھی ہوتی تو پانی کم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، 2-3 افراد کا کھانا پکا رہے ہیں، پورے قافلے والوں کے لیے کافی ہو رہا ہے۔ اگر انسان کمالات سے متاثر ہو کے کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باکمال ہستی کوئی نہیں، اور اگر فیاضی کی بنیاد پہ کوئی محبت کرے تو آپ سے بڑا فیاض کون ہوگا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے آگ کا لاؤ جل رہا ہو اور پروانے اس میں گر رہے ہوں، اور میں پیچھے سے دامن پکڑ کے ان کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں۔ آج ہم جو یہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ 7-8 ارب انسانوں میں جو کئی کروڑ کئی ارب مسلمان جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ حضور کے صدقہ ہی تو ہے۔ آج مسجد کی رعنائیاں حضور کا صدقہ ہی تو ہے۔ انما انا قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، تو اللہ کے علم کے خزانے، اللہ کی معرفت کے خزانے آقا نامداری تو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اگر فیاضی کی بنیاد پر محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور خرچ کرنے سے پہلے میں سونے چلا جاؤں۔ تو آپ سے زیادہ سقی کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کے نزدیک اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تمام لوگوں سے، مال سے، اسباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک تنا کے پاس، کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کے تقریر فرماتے تھے۔ اب تقریر فرماتے تھے، جب لوگ بڑھ گئے، زیادہ مسلمان ہو گئے، قبائل آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا ایسے ہچکیوں سے رونے لگا کہ سارے صحابہ نے اس کی آواز سن لی اور مسجد نبوی ہچکیوں سے گونج گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تنا رو اس لیے رہا ہے کہ میرا فراق برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، تنے کے اوپر ہاتھ رکھا تو جیسے بلکتا ہوا بچہ اپنے آپ کو تسلی کے آغوش میں جانے کے بعد محسوس کرتا ہے، ویسے اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ ہوتی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کروا دیا۔ روایات میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، تو روایات میں آتا ہے کہ عجیب غریب منظر دیکھنے میں آیا کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے نکل کے اپنی گردن پیش کرتا تھا کہ آقا میری گردن پہ آپ چھری پھیر دیجیے۔ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے؟ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھا گیا، رو رہے، ہزاروں قطار رو رہے، تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کے لیے میں نے اپنا مال کر دیا ہے سارا، لیکن جب میں دیتا ہوں تو آقا کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ روایات میں آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو میں اللہ سے گریہ زاری کر رہا ہوں، اے پروردگار اعلیٰ آپ جو ہے ایسا کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو میں اپنا مال سمجھے تاکہ ان کا ہی ہاتھ اوپر رہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ایک راستہ ہے، آقا کا بھی محبوب بن جائیں گے اور آقا کے پروردگار کے بھی محبوب بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم کی پیروی کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اب ہم آج سے انشاءاللہ وضع قطع کے اندر بھی، نماز روزے کے اندر بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی، معاملات کی زندگی کے اندر بھی آقا کی نقالی کریں گے۔ بھائی ہم نقل کرنے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت میں بدل دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ حقیقت میں بدل دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد کا احترام کرو اور مسجد کے اندر بازار جیسی آوازیں مت نکالا کرو۔ جیسے بازار میں شور ہوتا ہے بے ہنگم، تو نکاح کے موقع پر بہت سے دوست احباب بیچارے بھول جاتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہیں یا شادی ہال میں ہیں۔ تو ادب و احترام باقی رکھیے، اور جب بھی نکاح ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو مسجد کو مسجد سمجھیے، اور اللہ رب العالمین کے گھر کا احترام حضور کی محبت کا ہی تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔